عباس علی گجرات سے، وہ کہتے ہیں 2 روز قبل افضل کھوکھر قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے تو مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان کی بہنوں اور سلائی مشینوں کا تذکرہ کر کے ان پہ تنقید کرو، تو افضل کھوکھر نے وہ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، مریم اورنگزیب، تو مریم اورنگزیب ایک عورت ہو کر کس طرح عورت کی عزت کو پامال کر سکتی ہیں، جبکہ عمران خان کی بہنیں تو سیاست میں بھی نہیں۔ دیکھو وقاص صاحب، آپ یہ اپوزیشن کا آپ کہہ رہے ہیں رویہ درست ہے یا نہیں ہے، تنقید کیوں کرتی ہے، عورت ہو کے کیا کرتی ہے؟ دیکھو، یہ ہماری عورتوں کا ایک پرابلم ہے، یہ جو بعض ولاتی میں ہیں، بعض دیسی میں ہیں، ان کا ایک پرابلم ہے۔ یہ مرد کی برابری تو کرنا چاہتی ہیں، لیکن جب ان کو برابر سطح پہ ٹریٹ کیا جائے تو پھر ان کی چیوں چیوں نہیں رکتی، پھر یہ جینڈر میں پناہ لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان دس پرٹیکولر کیس جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جینڈر بھول جاؤ، مریم اورنگزیب ہو یا میں مریم اورنگزیب کو تو مریم نواز کا منیچر کہتا ہوں، منیچر سمجھ لیں آپ کیا ہوتا ہے۔ تو ان میں سے کوئی عورت ہو، کوئی مرد ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، کوئی سادہ ایم پی ہو، یہ ہیں سیاستدان۔ اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں میں کلاس اور کیلیبر، گریس، اس نام کی کسی شے کا قطعاً کوئی وجود نہیں۔ یہ جو آپ نے جو بات کی ہے کہ عورت کی عزت کو عورت ہو کے عزت کی، تو عورت ہی عورت کی بہت بڑی دشمن ہے۔ کسی بھی بندے کی سوکن کو مرد تو نہیں بنتا نا، عورتیں ہی سوکنے بنتی ہیں، اور عورتیں ہی گھروں کو رونتی ہیں، برباد کرتی ہیں۔ یہ کھیل ہے، چلتا رہتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بنیادی کتابی نصابی بات بتاتا ہوں کہ ہمارا پولیٹیشین مرد ہو یا عورت، اس کے اندر کوئی گہرائی، کوئی گہرائی، کوئی گریس، کوئی وقار، کچھ بھی نہیں۔ یہ نہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے سوچتے ہیں، نہ پھر بعد میں پپیاں جپیاں ڈالتے وقت سوچتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی اصول، قانون، قاعدہ، ضابطہ، کوئی اخلاقیات، ہرگز پولیٹیشین کی پہلی ڈیفینیشن دیکھیں۔ میں کالم بھی میں نے لکھا ہے، شاید یہ سوال جو آپ کے ساتھ اس سلسلے میں نے پہلے عرض کیا کو، میں نام نہیں لیتا، وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ سرائکی بیلٹ کے ایک بڑے مشہور اور باعث پولیٹیشین تھے، تو یہی بات میں نے ان سے کی۔ میں بظاہر ان سے بہت جونیئر تھا، یہ پرانی بات ہے، 25-30 سال ہو گئے شاید، ہاں۔ تو آئی واز ینگ، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی یہ میرے منہ سے نام نکلنے لگا تھا، میں نے کہا جی یہ کیا پرابلم ہے کہ یہ پالیٹکس، ان لوگوں میں کوئی شرافت، کوئی گریس، کوئی خاندانیت کو کچھ نہیں، وجہ کیا ہے؟ تو وہ ہنس پڑے۔ اور اس وقت شیزان ہوتا تھا لاہور کا، 2 شیزان تھے، ایک تو پتہ نہیں کون سا مینشن ہے اس کے ساتھ تھا، ایک دوسرا بالکل مال کے اوپر تھا۔ تو وہ ہنس پڑے، مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان کا پولیٹیشین جو ہے وہ 3 لفظوں کے گرد گھومتا ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اکینا، تھکینا تے چکینا، اکتانا نہیں، تھکنا نہیں، جھجکنا نہیں۔ کن باتوں سے؟ بے شرمی سے، بے حیائی سے، ڈھٹائی سے، لوٹ مار سے، دھوکے بازی سے، فریب سے، غداری سے، پارٹیز بدلنے سے۔ بالکل نہیں۔ تو آپ کن سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو؟ ہمارے ہاں تو جو بہت نوبل پروفیشن سمجھے جاتے ہیں، سیاست تو خیر تانا بن چکی اس ملک میں، لوگ تو کہتے ہیں کوئی یار میرے نہ سیاست نہ کر۔ ہمارے ہاں تو جو بہت مقدس پیشے سمجھے جاتے ہیں، ان میں بھی کیسا غلیظ آدمی وہ پکڑا جاتا ہے اور سامنے آ جاتا ہے، وہ
think of any profession. ابھی ریسنٹلی کو پتہ نہیں کوئی ٹک ٹاکر یا کیا کہتے ہیں، مجھے ان کے نام بھی نہیں آتے، اس کے ساتھ ایک بندے کا اسکینڈل کو تھپڑ کھائے، جوتے کھائے، وہ پھر کل لگا پھرے گا، پھر کسی اور کے ساتھ پکڑا جائے گا، پھر کسی اور سے جوتے کھا رہا ہوگا. ڈھیٹ لوگ ہیں، پروفیسرز ہیں، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں، ان کو شرم ہی نہیں آتی کہ وہ کوالیفائی نہیں کرتے، وہ کوالیفائی ہی نہیں کرتے، ان کی سینیورٹی اجازت نہیں دیتی، ان کی قابلیت اجازت نہیں دیتی، لیکن مینپولیشن، منوورنگ، سفارش یا بدماشی یہ کر آگے وہ بن جاتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی کیوں برباد ہوئی؟ میں سنڈیکیٹ کا ممبر رہا ہوں، میں نے ایسے انکشافات سنے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں جس یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا اسی کے سنڈیکیٹ کا، اور جبرن ممبر مجھے زبردستی، میں نے انکار کر دیا تھا کہ یار میں بیلی پور رہتا ہوں، کدھر میں میٹنگیں اٹینڈ کروں گا یہ ٹائیاں سوٹ شوٹ پہن کے، تو میرے سے نہیں ہوتا. تو مجھے خیر اینی وے، تو تب میں حیرت انگیز، چونکہ میں کہتا تھا کہ یار فلاں جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تو چبل سا ہے، اس کو تو بولنا نہیں آتا ٹھیک طریقے سے، اس کا تو پروننسیشن نہیں ٹھیک، اس کا تلفظ نہیں ٹھیک. یہ ایک قدبت آپ بیسک سی بات ہے نا، اٹھنا بیٹھنا، یہ کھانا پہننا، ان سے بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہو جاتا. تو میں نے کہا یار ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ چیک کوٹ کے ساتھ چیک شرٹ بھی پہن لیتے ہیں، یہ لائننگ والی شرٹ کے ساتھ لائننگ والا کوٹ بھی، ان کو تو پتہ ہی کاکھ نہیں وہ ہیں یہ ڈنگر سے ہی کہ چلو گئے ٹیچنگ میں آ گیا جی، ہوتے سینیورٹی چلو جی آپ ایک خاص لیول پہ آ گئے. لیکن یہ میں نے کہا کیسے کوالیفائی کرتے ہیں؟ اور ایک کے نہیں، میں نے کئیوں کے بارے میں پوچھا، ہر ایک کے بارے میں یہی پتہ لگا پیچھے مافیاز ہیں یا اس کی اپنی پی آر ہے. اس لیے وہ چھوڑیں کہ جی یہ عورت ہو کے تو عورت کا نہیں، وہ کلاس نہیں ہے تو سیاستدان ہی نا. وہ سیاستدان کیا ہے؟ وہ جب تک سفلا نہیں ہوگا سیاستدان ہو ہی نہیں سکتا. ختم. تھینک یو ویری مچ.